میرے بھائی ایک بات بتائیں، ہمارے نادم اعلیٰ اللہ ان کو جزائے خیر دے، بات بڑی اچھی کر رہے تھے، مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا سنتے، لیکن انہوں نے سر سید احمد خان کا کچھ ایسا تعارف کروا دیا، معلوم پڑا کہ ہماری جماعت کا راہبر وہی ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ صحیح ہے نا؟ ایسے انداز میں، جوش میں، ان کی نیت اچھی تھی، ہم کیسے اپنے امیر کے بارے امیر ناظم کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، عزت احترام سب کچھ ہے، اور وہ ان کا مقصد بھی وہ نہیں تھا، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر وضاحت نہیں کر سکے۔ دو باتیں ہمارے لیے قابل ملاحظہ ہیں اور اس کو آپ لوگ دل سے نکال دیں۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ کہ معلوم پڑتا ہے شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو اہل حدیث بنانے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ سید سر لگا ان کے، سید احمد تو بہت ہیں، وہ سر ان کا ٹائٹل ہے، سر سید۔ یہ میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث آج سے نہیں ہوئے تھے دلی میں 1821۔ کب؟ 1821 ہجری کے اندر، جب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے حجاج کا قافلہ لے کر کے کلکتہ سے پھر بامبے اور بامبے سے کراچی ہوتے ہوئے جدہ جب جا رہے تھے تو پٹنہ کے اندر، پٹنہ کا نام سنا ہوگا، پٹنہ کے اندر شاہ اسماعیل شہید، مولانا ولایت علی، یہ سارے اہل حدیث علماء موجود تھے۔ شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں سے نکلے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ان کی ملاقات پٹنہ میں ہو گئی شاہ اسماعیل شہید سے۔ ان کے درس میں بیٹھے اور وہیں سید احمد شیخ الکل الحمدللہ اہل حدیث ہو گئے تھے۔ الحمدللہ دلی پہنچنے کے پہلے ہمارا سربراہ نہیں، ساری دنیا کا سربراہ کتاب و سنت کا، اور سر سید احمد کا محتاج نہیں تھا، بلکہ سر سید ان کے محتاج تھے۔ یاد سمجھ گئے بات نا؟ یہ چیز بالکل غلط ہے کہ سید صاحب سر سید نے ان کو اہل حدیث بنایا۔ اہل حدیث سالوں پہلے بن چکی تھی، اسی لیے انگریزوں نے 3 مسجدیں اس لیے ڈھائی تھی۔ کسی عالم کے مدرسے کو، کسی عالم کی مسجد کو، جس مسجد میں ایک درس ہو رہا ہو، انگریز نے نہیں ڈھایا۔ 1857 میں داخل ہوتے ہی دلی میں سب سے پہلے شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی مسجد کو ڈھایا، ایک ڈھایا، 2 ڈھایا، تیسری بچی جس کو فاٹق حبشان کہا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات اور بتائیں، بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کبھی جھولا میدان کی تقریر میں بتایا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں ہم کو اہل حدیث بنانے والی 2 کتابیں ہیں۔ کتنی؟ 3 کتابیں۔ پہلی کتاب معیار حق ہے۔ کون سی معیار حق؟ میاں صاحب کی، میاں صاحب کی کتاب معیار حق ہے۔ اور میاں صاحب نے کتاب کیوں لکھی؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آمین رفع الیدین کرنے کے لیے، اتباع سنت کے لیے ایک کتاب لکھی، تنویر العینین۔ کتاب کا نام یاد رکھنا، کیا نام تھا؟ تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین، تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین۔ اس بات پر کتاب لکھی، اس میں آمین رفع الیدین، آمین بالجہر رفع الیدین، اور اسی طرح سے میرے بھائیوں قرات خلف الامام کا مسئلہ بیان کیا جو خاص اہل حدیثوں کی علامت ہے۔ اسی لیے اس زمانے میں اہل حدیثوں کو رفع الیدین کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ وہاں بھی نہیں، رفع الید، ایک ٹریڈ مارکا تھا اہل حدیث بننے کا۔ اور کچھ لوگ نہیں سب صحیح ہے لیکن نہیں رفع الیدین نہیں کریں گے تو کیا ہے، سمجھ جاؤ کہ اہل حدیثیت میں خلل ہے، ابھی بھی اہل حدیثیت میں خلل ہے۔ تو اس کتاب کا جواب شاہ محمد پنجابی مولوی نے دیا تھا کہ رفع الیدین منسوخ ہے، زور سے آمین بولنا ناجائز ہے۔ اس کے رد میں میاں صاحب نے معیار حق لکھی تھی۔
ایک چیز تو یہ ہے. نمبر 2، رہی بات میرے بھائی سر سید احمد خان کے اہل حدیث ہونے کا، تو ایک چیز آپ لوگوں کو سناتے ہیں. ابھی میرا خیال سے یہ اگست کا قصہ ہے، اگست کا قرآن کم ایگزیبیشن مینگلور میں تھا، مینگلور کرناٹک. وہاں ہم گئے تو ہمارے ہندوستان کے بعض علماء کبار، شخصیات نام نہیں لیتا، وہ وہاں ملے. ہم ایسے ایک یو پی ہی کے ہیں، وہاں بڑا کاروبار ہے، اپنے بنگلے میں ٹھہرایا تھا. وہاں آئے تو زہرانے پر کھانے میں کہا بھائی یہ شیخ ظفر ہے، پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں. میں نے پہلی مرتبہ یہ بات سنی تھی. کہا کہ سر سید احمد خان کہتے تھے اہل حدیث کتنے قسم کے؟ 3. کتنے قسم کے؟ 3. ایک اہل حدیث جیسے ہم لوگ ہیں، اور ایک ہے کڑک اہل حدیث، کھرا اہل حدیث، اور ایک ہے اہل حدیث اور اہل حدیث اور نیم چہا. کیا مطلب؟ یعنی ہمارے یہاں مثلا مشہور ہے کریلا، وہ بھی کیا؟ نیم چہا. کریلا ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے، اور جب نیم پر چڑھ جائے تو ڈبل کڑوا ہو جاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو کہتے ہیں سر سید کہتے تھے اہل حدیث 3 قسم کے. نمبر 1 کہتے تھے کریلا، دوسرا کہتے کڑوا کریلا، اور تیسرا کہتے کریلا نیم چڑھا. سمجھ گئے نا؟ نیم چڑھا. پھر سر سید صاحب کہتے میں اہل حدیث ہوں. اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ کریلا، نیم چڑھا کریلا، نیم چڑھا کریلا. ٹھیک ہے نا؟ سر سید کہتے ہیں میں نیم چڑھا کریلا ہوں. تو وہاں جو مشائخ ہمارے تھے کہا اس زمانے میں اگر کوئی نیم چڑھا اہل حدیث دیکھنا ہو تو شیخ ظفر کو دیکھ لو. کس کو دیکھ لو؟ یہ بھی اگست کی بات ہے. ہندوستان کے چوٹی کے لوگ یہ اہل حدیث ہے جو نیم چڑھا کریلا کے معنی. پہلی مرتبہ اصطلاح میں نے سنی تو میں نے کہا بات سر ہم تو اپنے بارے میں تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نیم چڑھا کریلا اہل حدیث ہیں، لیکن سر سید کے بارے میں کبھی نہیں. کیوں؟ سر سید کو نہ اہل حدیث نہیں تھے، وہابی بھی نہیں تھے، وہ غیر مقلد تھے. کیا تھے؟ غیر مقلد. نیچری تھے. معجزے کا انکار، فرشتوں کا انکار، سمجھو ذرا سا، معجزے کا معجزات نبوی کا انکار، اور اسی طرح سے اور کس کا انکار؟ فرشتوں کا انکار. حدیثوں کے انکار کا راستہ ہر وہ حدیث جو ان کے عقل میں نہ آئے حدیث جھوٹی ہے. بہت سارے منکرات تھے. اسی لیے آپ لوگوں کو بیٹھائیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتا. سب سے پہلے جس شخص نے سر سید احمد خان کے ان خرافات کی تردید میں جس نے قلم اٹھایا وہ ہماری جماعت اہل حدیث تھی، اور واضح کیا کہ جماعت اہل حدیث ان کا کوئی تعلق ہے نہیں ہے. پھر اور آگے ذرا سنو. سب سے پہلا اہل حدیث جماعت اہل حدیث کا عالم جس نے ان کے خلاف میں کتابیں لکھی، ان کے پردے کو چاک کیا، وہ سب سے بڑے آگے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے. اور اگر آپ میری باتوں کی تصدیق چاہیں تو سر سید احمد خان کی تفسیر پڑھیں، اور اس کے جواب میں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ثنائی پڑھیں. لیکن بشرطے کہ موبائل چھٹی دے تب. آپ کا واٹس ایپ آپ کو اجازت دے تب، بیوی دے دے گی، بچے دے دیں گے، آپ کا کاروبار دے دے گا، لیکن وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ جس کی محبت پیوست کر دی گئی ہے وہ شاید ان چیزوں کو پڑھنے کی اجازت نہ دے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بات میں نے سوچا واضح کر دینا مناسب تھا. اگر واضح نہ کرتے تو شاید یہ ہمارے نوجوان آگے کہتے سر سید بہت بڑے اہل حدیث عالم نہیں، عالم رہے لیکن نیچری تھے. شیخ الحدیث مولانا اسماعیل صاحب گجرانوالا کہتے ہیں ان کو اہل حدیث نہیں بلکہ ان کو غیر مقلد کہا جاتا ہے. ہم غیر مقلد نہیں، ہم اہل بولو غیر مقلد ہو، ہم اہل حدیث ہیں. اور سر سید احمد خان
غیر مقلد تھے. چلو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. انتہائی اہم خطاب آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے اور شیخ نے جو باتیں کہیں ان میں ایک انتہائی اہم بات کو میں دہرا دوں کہ رائے کی قربانی صحابہ کرام کی اہم ترین صفت تھی. صحابہ کی صفت یہ تھی کہ وہ رائے دے کر کے بھول جاتے تھے کہ ہم نے کوئی رائے دی ہے. منافقین کی صفت یہ تھی کہ وہ رائے دے کر کے اپنی رائے کو بڑی اہمیت دیتے تھے. جو ہے غزوات میں اس کا جو ہے منظر آپ نے سنا ہوگا کہ جب صحابہ نے رائے دیا اور ان کی رائے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قبول کیا، پھر بھی وہ بڑی جانثاری سے لڑے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی، لیکن اس کے مقابلے میں منافقین نے یہ کہا کہ بھئی ہماری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، ہماری کوئی بات ہی نہیں مانی گئی، اتنی اہم باتیں ہم نے کہیں، سو لڑنے کا فائدہ کیا. تو منافقین کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی رائے کو قربان کر دیا کرتے ہیں. تو رائے کی قربانی حضرات صحابہ کرام کی انتہائی اہم ترین صفت تھی اور اسی لیے وہ کامیاب تھے. اور دوسری اہم بات جو بھی شیخ نے آخر میں کہی کہ ہم غیر مقلد نہیں اہل حدیث ہیں. بہت سارے لوگ اہل حدیث کم ہوتے ہیں، غیر مقلد زیادہ ہوتے ہیں. اس فتنے کی طرف بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. اب اسی پر پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ